ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے۔ ویسے تو ہم یہ سنتے ہیں نا کہ جلد بازی کا کام یہ شیطان کا ہے، کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی کا کام یہ شیطان کا ہوتا ہے، لیکن 6 کام ایسے ہیں جن میں جلدی کرنا سنت ہے۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہی 6 کاموں میں ہم سب سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں، یعنی جن کاموں کو ہمیں جلدی کرنا چاہیے انہی کاموں میں ہم سب سے زیادہ تاخیر کرتے ہیں، باقی کاموں میں ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ وہ کون سے 6 کام ہیں جن میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، جن میں جلدی کرنا یہ سنت ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 پر مہمان کو کھانا کھلانے میں۔ گھر میں مہمان آ گیا ہے، جلدی سے اسے کھانا پیش کریں، جتنی جلدی ہو سکے اسے کھانا کھلائیں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ لیکن آج کل ہوتا کیا ہے، مہمان آ گیا ہے، منہ بنا کر بیٹھ جائیں گے، اور بھائی یہ کہاں سے آ گیا، یہ تو خرچہ ہے خام خواہ کا، ابے بھائی یہ تو خام خواہ میں پھٹیک آ گئی ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب مہمان جانے لگتا ہے اس وقت اسے یہ کہیں گے، ارے بھائی بیٹھو کھانا کھا کر جانا، ابھی کہاں سے جا رہے ہو، 10 گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہے، اس وقت تک نہیں پوچھا۔ حالانکہ مہمان کا آنا یہ بہت ہی بابرکت ہے، ٹھیک ہے نا۔ مہمان اپنے مقدر کا رزق لے کر آتا ہے، مہمان کبھی آپ کے لیے آفت نہیں ہوتا، نعمت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نمبر 1 پر مہمان کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پر میت کی تجہیز و تکفین کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ کسی کا انتقال ہو گیا، جتنی جلدی ہو سکے اسے غسل دیں، کفن دیں، اس کا جنازہ ادا کریں اور اسے قبرستان لے جا کر اسے دفن کر دیں۔ لیکن آج کل یہ بہت ہی عام ہو چکا ہے کہ اگر ایک لڑکا بھی ہے نا، کوئی اس کا بھتیجا مرنے والے کا آس پاس کہیں کسی اور سٹی میں ہے، تو چاہے وہ 24 گھنٹے اسے ویٹ کرنا پڑے، میت کو رکھیں گے۔ یعنی بعض دفعہ میت سے اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ تو ایک بھائی وہ آ کر کیا کرے گا، جو باہر ہے وہ آ کر کیا کرے گا، جس کا انتقال ہو گیا اسے جلدی دفن کر دینا چاہیے۔ اب وہ آئے گا تو آ کر اس میں روح تو نہیں ڈال دے گا، اسے زندہ تو نہیں کر لے گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جنازہ پڑھنا ہے بھائی، جو فرض نمازیں پہلے ان کی تو قضا ادا کر لو، فرض نمازوں کی ہمیں فکر نہیں ہوتی، بھائی وہ آئے گا تو وہ جنازہ پڑھیں گے، جو کہ فرض کفایہ ہے۔ تو نمبر 2 پر میت کی تجہیز و تکفین کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پر لڑکی کی شادی کرنے میں، لڑکی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، رشتہ آیا ہے، فوراً سے نکاح کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لڑکی بالغ ہوئی ہے، رشتہ آیا ہے، فوراً نکاح کر دو، جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کی شادی کرو۔ لیکن آج کل 30 سال لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، ابھی بچی پڑھ رہی ہے، فلاں جو ہے وہ ڈپلومہ کر رہی ہے، فلاں چیز کر رہی ہے، ابھی تو بچی، ابھی اس کی کیا عمر ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے، اس سے گناہ کے دروازے کھلتے ہیں۔ نمبر 4 پر گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ گناہ ہو گیا فوراً توبہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے، پتہ نہیں موت کب آ جائے، تو بغیر توبہ کے اگر موت آ گئی تو آپ سوچیں کہ کیا ہوگا۔ تو گناہ ہوا ہے انجانے میں یا جانے میں، فوراً توبہ کریں، جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں۔ اچھا توبہ ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ گناہ ہوا، دوبارہ توبہ کریں۔ اچھا یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اگر گناہ کر لیا آپ نے، توبہ کر لی، پھر وہی گناہ میں مبتلا ہوئے آپ، تو شیطان کہے گا بھائی کیا ڈرامہ تو نے کر رکھا ہے، ابھی تو نے توبہ کی تھی، پھر دوبارہ گناہ کر لی۔ یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ گناہ، 1000 مرتبہ توبہ کریں، اللہ کی رحمت کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، اور توبہ کرنے والا شخص اللہ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، جو اپنے گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ تو نمبر 4 پر گناہ ہو جانے پر، وہ گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ نمبر 5 پر قرض ادا کرنے میں، اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اپنے سر سے قرض اتاریں، قرض ادا کریں۔ بعض لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جتنا پیسہ آ جائے، اگر ان کے اوپر قرض ہے نا، وہ قرض نہیں اتاریں گے، ابھی بھائی نہیں دیتے، بھائی دے دیں گے، کیا ہوا، کروڑوں اپنے پاس پڑے ہوئے، ہزاروں کا قرض نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، قرض اتارنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اگر اسی طرح آپ کی موت ہو گئی تو آپ سوچیں کہ آپ کے ذمے کتنا بڑا قرض ہے، آپ کا آگے جا کر کیا ہونے والا ہے۔ ایک صحابی رسول کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جن کی غالباً کسی جنگ میں شہادت ہوئی، تو خواب میں آ کر اپنے دوسرے ساتھی کو بتا رہے ہیں کہ فلاں جگہ میرے دینار رکھے ہیں، فلاں جگہ میری زرہ ہے، اس کو بیچ کر جو ہے آپ میرا قرض ادا کر دو، اتنا میرے اوپر قرض ہے، وہ قرض ادا کر دو۔ تو قرض جو ہے جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنا چاہیے۔ آج کل قرض ہی نہیں دیتے، کسی کو قرض دے دیا نا آپ نے، یہ بہت ہی بڑی بہادری کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں نا
قرض دینا بہت ہی بڑی بہادری دلیری کا کام ہے اور لینا بہت بڑی حکمت کا کام ہے. یعنی قرض دینا یہ بہادری ہے اور لینا حکمت ہے. یعنی حکمت سے لیں گے. جس نے قرض لینا ہے وہ آپ سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اس طرح کا یہ آج کل چل رہا ہے. تو نمبر 5 پر قرض ادا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے. نمبر 6 پر اذان کے بعد مسجد جانے میں. اذان ہو گئی, سب کام چھوڑ دیں, جو بھی کام کر رہے ہیں دکان پر ہیں بند کریں اور فوراً نماز کے لیے نکل جائیں, مسجد میں جائیں. مسجد میں جانے میں, اذان کے بعد مسجد جانے میں جلدی کرنی چاہیے. یہ 6 کام ایسے ہیں جن میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے. باقی جن کاموں میں آپ جلدی نہیں کرنا چاہتے, باقی کام جو ہیں جس طرح بتاتے ہیں کہ جلد بازی کا کام شیطان کا ہے. بہرحال جلدی ان کاموں میں ہمیں ضرور کرنی چاہیے. ان کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.